السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں ان میں ایک استغفار بھی ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا احساس کرے کہ اس کا ایک رب ہے اور اسے اس رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اس میں اس سے جو کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں ان پر اسے اپنے اس رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ پورا جو احساس ہے، یہ پورا جو جذبہ ہے، اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ جب انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے گا اور اس کو اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوگا تو وہ ہمہ وقت اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے گا کہ اے اللہ، مجھے جس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس طرح میں نہیں گزار پا رہا ہوں، مجھے تیرے حکموں کا جس طرح پالن کرنا چاہیے اس طرح میں نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف رکھیے، اور جو مجھ سے کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں جانے انجانے میں ہو جا رہی ہیں ان کو معاف فرما دیجیے۔ استغفار یہ دراصل پورے اس احساس کا نام ہے۔ استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ لیا جائے۔ اصل استغفار یہ ہے کہ انسان اس احساس اور اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ استغفار بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں جب انسان اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ پوری زندگی اور ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے، اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے لگتا ہے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہ استغفار نبیوں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے بارے میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، اور بھی دیگر نبیوں کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اور خود حضور پاک علیہ السلام کا تو معمول یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ انی لا استغفر اللہ 100 مرۃ کل یوم، کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ یہ بھی کثرت کے لیے ہے، مطلب گویا کہ میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ استغفار کے لیے کوئی خاص گناہ ہونا ضروری نہیں ہے جس پر استغفار کیا جائے، بلکہ استغفار تو یہ بندہ ہونے کا احساس ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا، اسی احساس کا نام استغفار کا جذبہ ہے، استغفار کا عمل ہے۔ جو خاص کوئی گناہ ہوتا ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے اس کو تو توبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ معاف فرما دیجیے، آپ سے نماز میں کوتاہی ہو گئی، آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو جو کوئی پرٹیکولر گناہ ہوتا ہے، خاص کوئی گناہ آپ سے ہو جاتا ہے، اس پر جو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن استغفار کے لیے کوئی خاص گناہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ استغفار تو اس احساس عبدیت کا نام ہے، اپنے بندہ ہونے کا احساس کا نام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بندہ کتنا بھی اچھا بندہ کیوں نہ ہو، مالک کے تقاضوں اور اس کے حقوق کے سامنے اس سے کوتاہی تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اپنے بندہ ہونے میں، اپنی بندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہے، انہی چیزوں کو احساس کا نام استغفار ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سینکڑوں مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے آپ گناہ تو نہیں کرتے تھے، آپ سے گناہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن احساس عبدیت تو بہت تھا آپ کے اندر، اپنے بندہ ہونے کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، جب لمبی لمبی آپ نمازیں پڑھتے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ بندہ ہونے کا احساس حضور پاک علیہ السلام کے اندر ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ تھا۔ اسی احساس عبدیت اور احساس بندگی کا نام استغفار بھی ہے۔ اگر اس احساس کے بغیر استغفار کے کلمات زبان پر آ رہے ہیں تو پھر یعنی وہ اصل چیز نہیں ہے۔
اور اسی استغفار کے احساس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس استغفار کے بہت سے فائدے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بہت سے فائدوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں مدح فرمائی، تعریف فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کم سے کم جو ہے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور ایسے ہی جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ہمارے جو خاص بندے ہیں یہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہ تو 2 جگہ ہم نے پیش کی ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے استغفار کرنے والوں کی. اسی طرح استغفار کو اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی صفات میں شمار فرمایا ہے. فرمایا ایک جگہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہ جنت ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. تو یہاں گناہوں پر استغفار کرنے سے مراد یعنی توبہ کرنا بھی ہے. تو یہ متقیوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بہت سے فائدے شمار کرائے ہیں. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر اس کے جو فائدے وہ بتائے یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو بارش عطا فرمائے گا اور بہت زیادہ بارش ہوگی. دوسری بات ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تم کو مال عطا فرمائے گا. وہ اگر مال و دولت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، مال و دولت میں فراخی آتی ہے استغفار کے نتیجے میں. پھر فرمایا کہ وبنین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو اولاد عطا فرمائے گا، وہ بھی نرینہ اولاد، بیٹے عطا فرمائے گا. وہ کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیٹے اور اولاد عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں بنائے گا. یعنی استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کھیتیاں اور باغات عطا فرماتے ہیں. تو یہ 3-4 فائدے تو اسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار یہ رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. گویا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل فرماتا. ایک جگہ ارشاد ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. ظاہر بات جب آدمی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ کہ پھر اس سے گناہ بھی نہیں ہو پاتے، اور اگر گناہ ہوتے تو پھر فوراً وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. تو استغفار یہ توبہ کو بھی کھینچ کر لے کر آتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار کے نتیجے میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. یعنی اول تو استغفار انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر استغفار کے باوجود گناہ آدمی سے ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے چونکہ انسان ہے بہرحال، تو استغفار کی عادت اس کو گناہ پر باقی نہیں رہنے دیتی ہے اور فوراً اسے توبہ کروا لیتی ہے. تو استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو یہ مختلف فائدے ہیں استغفار کے. رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس عشرے میں ہم اپنا معمول بنائیں کہ صبح و شام جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے استغفار کریں اور اس احساس کو اپنے اندر جگائیں. اور خاص جو توبہ ہے وہ بھی کریں. جن گناہوں پر جو خاص ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم سے جو گناہ ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے ہم خاص طور سے توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں اور ان گناہوں کو گویا کہ یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کی دعائیں کریں. لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے استغفر اللہ اور اپنے گناہگار ہونے کا احساس، اپنے
بندہ ہونے کا اور بندگی میں کوتاہی ہونے کا احساس یہ بھی ہر وقت رہنا چاہیے. تو یہ اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس کے بڑے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. اور بعض لوگوں نے بھی لکھا کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اچھی موت عطا فرماتے ہیں. یعنی اگر کوئی استغفار کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.